کیا وجہ ہے کیوں صحافیوں کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ صحافیوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مسائل پر بات نہ کریں، مہنگائی پر توجہ نہ دلائیں، اور تاکہ پاکستان کی عوام کے جو ہے مسائل کہیں نہ کہیں دب جائیں. یہ نہ کہیں کہ مہنگائی بہت ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے. تو اس طرح کے مسائل میں لا کے جو صحافیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، کل عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا، کوئی ڈالر نیچے آیا ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں آئی. تو اسی لیے تو کیا گیا ہے کہ ڈالر کی طرف سے توجہ ہٹے، شیخ رشید کی گرفتاری کر لی، پھر فواد چودھری کی جیسی ضمانت ہوئی ہے تو ابھی کسی اور کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. تو کیونکہ ہماری حکومت کے پاس اب کام یہی رہ گیا، کیونکہ مسائل کا حل یہ دے نہیں سکتے. نہیں، کیا کوئی سبق حاصل نہیں کیا جس طرح ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے؟ دوبارہ سے عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا، کیا ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان بندوں نے سدھرنا نہیں ہے؟ نہیں لگتا ہے کہ ضد اور انا زیادہ عزیز ہے لوگوں کی جانوں سے زیادہ، پاکستان کی عوام سے زیادہ، پاکستان کی عوام کے جذبات سے زیادہ، پاکستان کی عوام کے مسائل سے زیادہ. سب جائے بھاڑ میں، ان کی ایگو جیت گئی، ان کی ضد جیت گئی. تو پاکستان کی خیر. ذمہ دار کون ہے جس طرح پاکستان کے حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا تو پوچھیے نا، اس کا کیا ذمہ دار عمران ریاض صاحب ہے؟ نہیں، عمران ریاض ظاہر ہے انتظامیہ جو بیٹھی ہے، جن کے حکمران ہیں وہی ہیں، حق میں وقت ہوتے ہیں. پکڑا تو عمران ریاض صاحب کو. عمران صرف اس لیے پکڑا ہے نا کہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان پر توجہ نہ دی جائے، ان پر کوئی بات نہ کی جائے. پاکستان کی عوام اسی طرح کے مسائل میں پڑی رہے اور جو ہم کارکردگی کر رہے ہیں اس پر کوئی بات نہ کرے. جس طرح پرسوں پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ دھماکہ خودکش نہیں تھا، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکومت کو کلیئرفیکیشن نہیں دینی چاہیے؟ ہاں، حکومت کو دینی چاہیے. آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی انہوں نے تھوڑا سا ایکسیپٹ کیا، لیکن ظاہر ہے یہ فضا بھی اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے بار بار الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، معاشی حالات بھی ایسے ہیں، پھر کے پی کے کی سیکیورٹی حالات ایسے ہیں. تو یہ سب کچھ الیکشن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے ہمارا وہ ختم ہو گیا پاکستان سے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ روڈ شوز کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی عوام اور اداروں میں یہ فاصلہ بہت زیادہ بڑھ نہیں گیا؟ جی بہت بڑھ گیا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم افواج پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کے لوگ کرتے بھی ہیں، اور پاکستان اگر قائم ہے تو ہمارے ان سپاہیوں کی وجہ سے ہے. جو میں خود ایک فوجی باپ کی بیٹی ہوں تو قربانیاں بہت دی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خلیج اب پیدا ہوگی اور یہ صدیوں لگ جائیں گی. کس کی ذمہ داری ہے یہ خلیج ختم کرنا؟ یہ خلیج ذمہ داری میڈیا کی ختم کرنا ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حالات اور زیادہ میڈیا کے اپنے اتنے مسئلے مسائل ہیں، جیسے ہم خود نکلے آج ارشد شریف سوری عمران ریاض. لیکن یہ کہ وہ حالات جان بوجھ کے ایسے کریٹ کر رہے ہیں نا کہ میڈیا بھی کوئی کردار ادا کر ہی نہیں پا رہا نا. تو حالات جو ہے نا بالکل ختم جو ہے ہوتے جا رہے ہیں. کیا اس طرح کی جو حالات ہے اس سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوں گے. الیکشن ہی ڈیلے تو کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ عمران خان اپنے الیکشن کمپین میں تھوڑے سے کمزور ہو جائیں گے. فواد چودھری کو گرفتار کر لیا، شیخ رشید کو کر لیا، شاندانہ گلزار پر پرچہ درج کر لیا. تو اس طرح کی گرفتاریاں، اس طرح کے پرچے درج کرا کے وہ کہیں نہ کہیں الیکشن کمپین کو کمزور کرنے کی کوشش. وہ ادارے کدھر ہے جو آزادی حق کی بات کرتے ہیں، جن کو آواز اٹھانی چاہیے تھا، وہ ادارے کدھر ہیں؟ وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، نیپال گئے ہوئے ہیں. جب جاگیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کدھر ہیں. بہت شکریہ.